السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ثناء اللہ صادق اور آج ایک ایسے موضوع پہ بات کرنا پڑ رہا ہے جس پہ اصلاً بات ہونی نہیں چاہیے، یعنی اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تصور کیجئے کہ ہمارا ملک جو اتنا بڑا ملک ہے، جس کی اتنی رچ ثقافت ہے، وہاں قومی میڈیا میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ گالی ہے، یعنی پبلک لائف کو ڈیفائن کرنے والی چیز گالی ہے۔ اور وہ گالی کیا ہے؟ تیجسوی یادو جی اور راہل گاندھی جی جو ابھی بہار میں ووٹر ادھیکار یاترا نکال رہے تھے، وہاں ان دونوں نے نہیں، راہل گاندھی نے نہیں، تیجسوی یادو نے نہیں، یا کسی بھی نون فیس نے نہیں، کسی بھی معروف شخصیت نے نہیں، قابل احترام وزیر اعظم صاحب کو، ان کی والدہ محترمہ کو کسی مجہول آدمی نے، اننون آدمی نے وہاں سے گالی دی۔ ظاہر ہے بغیر کسی پشو پیش کے، بغیر کسی اف اور بٹ کے اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں گالی کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی بھی اچھا انسان گالی سے اپنے معاملے کو بگاڑے گا، وہ اچھا نہیں کرے گا۔ اور کسی بھی اچھے انسان سے، شریف انسان سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ گالی بولے گا۔ اچھا آدمی گالی بولتا کب ہے؟ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اس نفسیات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالعموم فرسٹریشن میں لوگ گالی دیتے ہیں، جب دلائل نہیں ہوتے، جب آدمی اپنی بات رکھنے کی تہذیب کے دائرے میں صلاحیت نہیں رکھتا، تب وہ گالی دیتا ہے۔ تو گالی کسی بھی مہذب معاشرے کی، سویلائزڈ سوسائٹی کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ پڑھے لکھے لوگ، شریف لوگ، خاندانی لوگ، اچھے لوگ، دیندار لوگ، مہذب لوگ گالی نہیں بکتے۔ اور گالی کسی بھی سماج میں گالی کا وجود ہے، گالی پائی جاتی ہے، لیکن گالی اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ بالعموم گالیاں ماؤں کو دی جاتی ہے، بہنوں کو دی جاتی ہے، اور ظاہر مائیں اور بہنیں بہت محترم ہوتی ہیں، بہت مقدس ہوتی ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کی والدہ کو گالی دینا پرلے درجے کی حماقت ہے، بدتمیزی ہے، بد تہذیبی ہے، اور جس کا جرم ثابت ہو جائے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں وزیر اعظم ملک کا قائد ہوتا ہے، ملک کا لیڈر ہوتا ہے، بہت بڑا عہدہ ہے، ملک کو چلا رہا ہوتا ہے، اتنی بھاری تعداد میں لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہوتا ہے، وہ ہمارے ملک کے نمائندہ ہیں، ہماری نمائندگی کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کسی عام فرد کو گالی دینا بھی بہت بری بات ہے، کسی عام فرد کی والدہ کو گالی دینا بھی بہت بری بات ہے، لیکن وزیر اعظم کی والدہ کو گالی دینا اور بھی بری بات ہے، بہت ہی خراب بات ہے، اور اس کی کڑی سے کڑی لفظیات میں مذمت کرنی چاہیے، اور کسی بھی معاشرے میں اس چیز کو آگے بڑھانے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ جس گھرانے سے وہ آدمی آتا ہے جس نے گالی دی ہے، اس گھرانے کے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کی کس طرح کی تربیت کر رہے ہیں، کہ ہمارے لوگ اپنی بات رکھنے کی بجائے گالی بکنے لگ رہے ہیں۔ یہ بری بات ہے، ظاہر ہے، لیکن یہ ایک چھوٹی بات بھی تھی۔ کسی نون فیس نے، راہل گاندھی نے گالی نہیں دیا تھا، کانگریس کے کسی لیڈر نے گالی نہیں دیا تھا، لالو پرساد یادو جی نے، یا ان کے صاحبزادے تیجسوی یادو جی نے، یا آر جے ڈی کے کسی نون فیس نے، معروف شخصیت نے گالی نہیں دی تھی، تو اس کو بہت آسانی سے بھی جانے دیا جا سکتا تھا، نظر انداز کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنایا گیا۔ خود وزیر اعظم اس موضوع کو قومی موضوع بنانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اس موضوع کو چھیڑا، رونے لگے۔ ظاہر ہے اگر ان کی ماں کو گالی دی گئی ہے اور ان کو تکلیف ہوئی تو ان کا رونا بنتا ہے،
لیکن وزیر اعظم صاحب، کسی کی بھی ماں ہو وہ بہت محترم ہوتی ہے، کسی کی بھی ماں ہو وہ اتنی ہی معزز ہوتی ہے جتنی آپ کی ماں معزز ہے، کسی کی بھی ماں اتنی ہی محترم ہوتی ہے جتنی آپ کی ماں محترم ہے، کسی کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جب اس کی ماں کو گالی دی جاتی ہے جتنی آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی جب آپ کی ماں کو گالی دی گئی ہے۔ کبھی آپ نے اس زاویے سے سوچا ہے؟ آپ اپنے پولیٹیکل کریئر پہ بھی ذرا سا توجہ رکھیے۔ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، اس سے پہلے آپ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے، اور آپ اگر اپنے پبلک اسٹینڈ کو دیکھیں گے اس معاملے میں، آپ جس طرح کی لفظیات کے ساتھ، جس طرح کی شبداولی آپ نے عام طور سے استعمال کی ہے، اور جس طرح سے آپ نے پبلک اسپیکنگ کا جو ایک معیار ہے اس کو گرانے کا کام کیا ہے، اس پہ آپ کو اکیلے میں بیٹھ کر کے ضرور غور کرنا چاہیے۔ کبھی آپ سوچئے کہ اگر آپ کسی کی ماں کو جرسی گائے کہتے ہیں تو کیا اس کے بیٹے کو وہی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ اس کے چاہنے والوں کو وہی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ اور کیا وہ ایک ماں نہیں تھی؟ اگر آپ کسی خاتون کو 50 لاکھ کی یا 50,000 کی گرل فرینڈ کہتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وہ شبداولی ہے جس کو آگے بڑھانے کا کام کیا جانا چاہیے؟ یہ وہ لفظیات ہے، یہ وہ معیار ہے گفتگو کا جس معیار کو آگے بڑھانا چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ نے پبلک اسپیچ کے معیار کو گرانے کا کام کیا؟ آپ خود بھی یہ بھاشا بولتے رہے ہیں، گالی بکتے رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے جن لوگوں کو آپ نے ٹارگیٹ کیا اور اس قسم کے الفاظ استعمال کیے، اس قسم کے الفاظ استعمال کر کے آپ نے ٹارگیٹ کیا، ان کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی، ان کو رونا نہیں آیا ہوگا، ان کے بچوں کو رونا نہیں آیا ہوگا؟ آپ کے ایک نیشنل پروکتا، قومی ترجمان، قومی میڈیا سے، نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر کے ایک آدمی کو، ایک دوسری پارٹی کی، بڑی پارٹی کے ایک دوسرے ترجمان کو سامنے سے ماں کی گالی دیتا ہے، اور بہت ہی بھدی گالی جو آدمی بول نہیں سکتا، ہم چاہیں بھی تو وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، وہ گالی آپ کا قومی ترجمان دیتا ہے۔ جس آدمی کی ماں کو گالی دی جاتی ہے وہ آپ کو خط بھی لکھ کر کے بتاتا ہے، پورا ہندوستان دیکھتا ہے کہ کیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ آپ نے یا آپ کی پارٹی نے اس وقت کیا کوئی کردار ادا کیا؟ آپ کو نہیں لگا کہ اس کی ماں کو جو گالی دی گئی ہے، اس ترجمان کی ماں کو، تو اس کی ماں بھی ماں ہی ہوگی؟ اور اگر آپ کی ماں کو گالی دی گئی اور یہ پورے ہندوستان کا اپمان ہے، اور میں مانتا ہوں بغیر کسی اف اور بٹ کے کہ واقعتاً یہ اپمان ہے، تو آپ یقین جان لیجئے کہ اس ماں کو بھی جو گالی دی گئی تو وہ پورے ہندوستان کا اپمان تھا۔ ماں کسی کی ہو وہ ماں ہوتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت خراب عورت بھی بہت اچھی ماں ہوتی ہے، تو کسی کی بھی ماں کو گالی دینے کا جواز کہاں سے نکل سکتا ہے؟ لیکن اس معاملے میں آپ کو، آپ کی پارٹی کو بہت سچائی سے اپنے گریبان میں ایک مرتبہ جھانکنا چاہیے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے معیار گرایا ہے اس گفتگو کا، پبلک لائف کا معیار آپ نے گرایا ہے، آپ نے گفتگو کو نیچے لا دیا ہے، آپ نے اس کی تہذیب گھٹائی ہے۔ اتنا ہی نہیں کیا ہے آپ نے ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ عام طور پہ ایسے لوگوں کو فالو کیا ہے جو دوسرے لوگوں کو گالی بکتے ہیں، ٹرول کرتے ہیں، ان کی ماں بہن کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی ایک باضابطہ فہرست بنائی جا سکتی ہے۔ مختلف مواقع سے لوگوں نے آپ کو یاد بھی دلایا ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ آپ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کریں۔ آپ کو یاد ہے آپ کی قیادت میں، آپ جب وزیر اعظم ہیں، ملک پہ ایک وقت آیا جب ملک کو لڑائی میں کودنا پڑا، پڑوسی ملک سے ہماری لڑائی ہوئی، اس لڑائی کے سیز فائر کا یا ختم کرنے کا اعلان ہمارے فورن سیکریٹری نے کیا، وکرم مصری جی کا نام لوگوں کو یاد ہے، اور اس کے بعد ان کو جس طرح سے ٹارگیٹ کیا گیا، ان کی بیٹی کو ٹارگیٹ کیا گیا، گالیاں دی گئیں، وہ اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ڈس فنکشنل موڈ میں ڈالا، انہیں کمنٹس جو موڈ ہے اس کو آف کرنا پڑا۔ آپ نے یہ ضرورت محسوس کی، آپ کی حکومت نے یہ ضرورت محسوس کی
کہ جو لوگ انہیں گالی دے رہے تھے ان کو سزا دی جائے، ان کو چنہت کیا جائے؟ اور کیا یہ ایسا مشکل کام تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی قیادت میں آپ کے حکومت کا حصہ ہے اور کام کر رہے ہیں، آپ نے ان کے لیے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، اور ایسے گالی دینے والے لوگوں کو، بد تہذیب اور بدتمیز لوگوں کو آگے بڑھانے کا کام کیا گیا، کہیں نہ کہیں ان کی پیٹھ تھپ تھپائی گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس سے ہمارے ملک کی جو پوری دنیا میں شبیہ بنے گی، جو چرتر ابھرے گا، وہ کیسا چرتر ابھرے گا؟ کیا امیج ہے ہمارے ملک کی؟ ابھی جب نیشنل میڈیا پہ یہ بات ہوتی ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کی والدہ کو گالی دی جاتی ہے، ان کی ماں کو گالی دی جاتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے پوری دنیا سنتی ہے؟ یہ ہمارے لیے شرم سے مر جانے والی بات نہیں ہے؟ ہمارے ملک کے سربراہ کو گالی دی جاتی ہے اور ہمارے ملک کے سربراہ اس گالی کو آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ سربراہ بھی ہمارے لگاتار اسی قسم کی شبداولی کا، اسی قسم کی لفظیات کا کہیں نہ کہیں استعمال کرتے رہے ہیں۔ تو یہ کتنی گری ہوئی بات ہے۔ اچھا، یہ کون سی آپ اگر ذرا سا دیکھیے تو کون سا سنسکار ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ گالی دیا جائے؟ کون سا سنسکار ہے؟ کون سی تہذیب ہے؟ کوئی بھی مہذب معاشرہ، گھرانہ کیا یہ سکھا سکتا ہے؟ یا اس کے لیے کسی بھی مہذب معاشرے میں اس گالی کے لیے جگہ ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ قومی میڈیا میں بیٹھ جائیے، ڈیبیٹ سن لیجئے اور پھر دیکھیے کہ ہم نے گفتگو کا معیار کتنا گرایا ہے، گالیاں کس طرح سے رائج ہو گئی ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے ہم یوزڈ ٹو ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی نیتا آتا ہے اور گالی بک دیتا ہے، کوئی اینکر ہے اور الٹا سیدھا بک دیتا ہے، کوئی پروکتا ہے اور گالی بک کے چلا جاتا ہے، تو یہ کوئی اب بڑی بات نہیں رہ گئی ہے۔ اٹس ناٹ اے نیوز، اب یہ کوئی خبر بھی نہیں ہے۔ تو اس پہ تو بہت سوچنے والی بات ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ آر ایس ایس تو اپنے آپ کو ایک کلچرل آرگنائزیشن کے طور پہ دیکھتی ہے۔ آر ایس ایس کو تو یہ بھی ماننا ہے کہ وہ سناتن دھرم کی رکشک ہے، اس کی رکشا کرتی ہے۔ تو اگر آپ رکشا کرتے ہیں تو کیا آپ کی تہذیب و ثقافت میں گالی کے لیے یہ راستہ بنتا ہے؟ اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کون سی تربیت ہے جو آپ دیتے ہیں؟ کیا چرتر بناتے ہیں لوگوں کا؟ اور یہ آپ کے لیے سوچنے کی بات نہیں ہے کہ آپ سے جڑے ہوئے لوگوں میں بھی ایسے بہت سارے لوگ چنہت کیے جا سکتے ہیں جو اسی قسم کی بھاشا کا پریوگ کرتے ہیں؟ کیوں؟ آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ایک دھارمک سنستھا کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں، ایک کلچرل اور ریلیجیس کانسیپٹ بھی آپ کا ہے، اس کا بھی کانٹیکسٹ ہے، تو آپ کو اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے۔ اور صرف ان کو ہی نہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہ سوچنا چاہیے۔ جو لوگ سیاست میں آتے ہیں وہ بہرحال ایک پبلک فیگر کی حیثیت رکھتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ پہلے زمانے کے ہمارے جو پولیٹیشینز تھے ان کو دیکھ کر سیکھا جاتا تھا کہ بات کیسے کی جاتی ہے، گفتگو کا معیار کیا ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے تھے جو گفتگو کرتے تھے، اور ان کی گفتگو سے ہم سیکھتے تھے کہ باتیں کیسے رکھی جاتی ہیں، گفتگو کیسے کی جاتی ہے، کس طرح سے بہت ساری چیزوں کو اگنور کیا جاتا ہے۔ لیکن اس پورے معاملے کو جس طرح قومی میڈیا میں ایشو بنایا گیا، یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ شیم فل ہے۔ اس پہ جتنی شرمندگی کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ ہم اگر معیار گراتے چلے جائیں گے، اور ظاہر ہے ہمیشہ آدمی اقتدار میں نہیں رہتا ہے، سطح میں ہمیشہ نہیں رہیں